خون سے رنگا رہوں گا میں، ہر قسم کو پورا کروں گا میں۔ خون سے رنگا رہوں گا میں، ہر قسم کو پورا کروں گا میں۔ جب تک زندہ تھا اچھائی برائی ملتی رہی، مرنے کے بعد اچھا بنوں گا میں۔ جب انسان بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کسی ایسے کندھے کی تلاش میں اپنے آس پاس نگاہیں دوڑاتا ہے جس پر سر رکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے رو سکے، چند آنسو بہا سکے۔ ان دنوں میں بھی اسی تکلیف اور درد سے گزر رہا ہوں۔ میں بھی کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس سے میں اپنا دکھ بانٹ سکوں، اور یقیناً آپ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں ہوگی۔ ان دنوں ہم سب ایک ہی طرح کے دکھ اور ایک ہی طرح کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، میرے اور آپ کے، ہم سب کے عمر شریف جو ہم میں نہیں رہے۔ وہ عمر شریف جو بولتا تھا تو ہم ہنستے تھے، ہمارے زخم بھرتے تھے اور ہمارے آنسو جو اندر ہی اندر کہیں دب کر مسکراہٹوں اور کھلکھلاہٹوں کو آگے آنے کا راستہ دیتے تھے۔ وہ عمر شریف جو ایک عرصے تک ہم پاکستانیوں کے درد کا درماں بنا رہا، ہماری خوشیوں کا ساماں بنا رہا۔ ہاں، عمر شریف جو آنکھوں سے آنسو چھین لینے کا فن جانتا تھا، دل سے درد کو کھینچ لینے کے ہنر سے بخوبی واقف تھا، آج خود ہمیں ایک ایسا درد دے گیا جس کا کوئی درمان نہیں۔ آج ہماری خوشیاں یتیم ہو گئی، ہماری ہنسی بیوہ ہو گئی اور ہمارے آنسو بے آسرا ہو گئے۔ آج ہماری خوشیوں پر راج کرنے والے الفاظ ہمیشہ کے لیے مٹی اوڑھ کر سو گئے۔ عمر شریف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پڑوسی ملک میں بھی بہت زیادہ مقبول تھے۔ بہت بڑے بڑے سپر سٹارز ان کو اپنا گرو مانتے تھے۔ وہ ان سپر سٹارز کو بھی پیٹ پکڑنے پر مجبور کر دیتے تھے جو یہ سوچ کر گھر سے نکلتے تھے کہ آج عمر شریف کی باتوں پر نہ ہنس کر اپنے سٹارڈم کا بھرم رکھنا ہے۔ عمر شریف کتنے ہی بیماروں کے مسیحا تھے۔ پاکستان کو عمر شریف نے کامیڈینز کی ایک کھیپ تیار کر کے دی۔ پاک و ہند کے کامیڈینز میں آپ کو عمر شریف بولتا نظر آئے گا۔ عمر شریف جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر شعبے میں ایسے ایسے لاجواب لوگ دیے جو بذات خود اپنے آپ میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے فن کے ساتھ ایسے مخلص لوگ تھے جنہوں نے عمر بھر کام کیا اور پیسہ بنانے کی بجائے اس بات کو فوقیت دی کہ کس طرح اپنے ناظرین کو معیاری تفریح فراہم کرنی۔ آج کل کے فنکار پیسہ تو کما رہے ہیں لیکن ان کا کام اس قابل نہیں کہ اسے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے، اس سے لطف اٹھایا جائے۔ عمر شریف جیسے فنکار جب کام کرتے تھے تو کیا بچے، کیا خواتین، کیا بڑے بزرگ سبھی ٹی وی اسکرینز کی جانب کھنچے چلے آتے تھے۔ آج مزاح ایک گالی بن کر رہ گیا ہے۔ اگر ہم نے فنون لطیفہ میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو عمر شریف جیسے لوگوں کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے معیاری تفریح کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جو فن سے محبت کرنے والے اور اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان شخصیات کی ان کی زندگی ہی میں قدر کریں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے فنکاروں سے اس قدر محبت کریں گے کہ یہ بستر مرگ پر پڑے ہمیں بوجھ نہ لگے، ان کی بیماری ہمیں بیزاری میں مبتلا نہ کرے، اور جب یہ مریں تو ان کا نام لیتے ہوئے ہماری زبانیں شرمندگی محسوس نہ کریں۔